السلام علیکم، یہ ہے آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80واں اجلاس امریکہ کے طاقتور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب سے فیضیاب ہو چکا ہے۔ اس خطاب کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور دنیا اس خطاب کو کیسے لے گی اور امریکہ پر خود اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو عالمی میڈیا میں تا دیر زیر بحث رہے گا۔ مسلم امہ کے تناظر میں یا عالم اسلام کے تناظر میں اگر امریکی صدر کے خطاب کو محدود کر دیا جائے اور اس خاص تناظر میں امریکی صدر کے خطاب کو کھولا اور کھنگالا جائے، تولا اور ٹٹولا جائے اور ان نکات پر توجہ دی جائے جو مشرق وسطیٰ کے خاص تناظر سے ابھرتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت کچھ سوچنے سمجھنے کے پہلو اس میں نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ امریکی صدر ایک ایسے موقع پر خطاب کر رہے تھے جب مشرق وسطیٰ کا منظرنامہ پورا دھندلایا ہوا ہے۔ اسرائیل جیسے سفاک ریاست نے عالم اسلام کے اندر ایک بے چینی پیدا کر رکھی ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر اس طرح ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملنا ممکن نہیں۔ فلسطینی سنجیدہ قسم کی نسل کشی کے شکار ہے اور عالم اسلام پورے کا پورا یہ تماشا خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ عالم اسلام میں جو واحد بے چینی پیدا ہوئی وہ حماس کے کچھ رہنماؤں پر قطر میں ہونے والے حملے کے بعد پیدا ہوئی، جب قطر کو یہ محسوس ہوا کہ ان کی اپنی سرزمین پر العدید ایئر بیس یعنی امریکہ کا فوجی اڈہ ہونے کے باوجود وہ اسرائیل سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ خطرہ عالم اسلام میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک نے بھی محسوس کیا۔ چنانچہ ایک دوحہ کانفرنس ہوئی، اگرچہ دوحہ کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اور اس میں امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا گیا، اس کا آئینہ دار بھی ہے، مگر اس کے باوجود مشرق وسطیٰ میں جو بے چینی پائی جاتی ہے وہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ امریکی صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب خطاب کر رہے تھے تو یہ ایک منظرنامہ موجود تھا۔ دوسرا منظرنامہ جو امریکی صدر کے خطاب کے حوالے سے ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے وہ مغربی ممالک کا ہے۔ مغربی ممالک بے انتہا سفاکانہ بے حسی کے بعد اب بالآخر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی طرف راغب ہے اور امریکہ کے دباؤ کے باوجود اسپین، برطانیہ اور اب جا کر فرانس بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکا ہے۔ دیگر ممالک بھی اس راہ پر گامزن ہیں، اگرچہ اٹلی نے اس کو مشروط کیا ہے مگر مغربی ممالک اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست دباؤ کو قبول نہیں کر رہے۔ یہ غیر معمولی بات ہے، اگرچہ اس میں بھی ایک نقطہ پنہا ہے کہ مغربی ممالک یعنی برطانیہ، فرانس اور دیگر ممالک جو مشرق وسطیٰ کی سرزمین پر فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے تناظر میں جو دو ریاستی حل کو قبول کرتے ہوئے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ ایک جائز موقف بھی ہے یا نہیں، اور یہ بنیادی طور پر اسرائیل کو ہی بالواسطہ تحفظ فراہم کرنے والا موقف ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی امریکہ جس سفاکی سے، جس بے باکی سے اور جس بے ایمانی کے ساتھ فلسطین کے مخالفت میں اسرائیل کے حق میں کھڑا ہے اور جس طرح وہ اس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے بھی ایک خاص طرح کی سودے بازی میں مصروف ہے، اس میں مغربی ممالک کی طرف سے یہ اقدام غنیمت محسوس ہوتا ہے اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس حوالے سے مغربی ممالک امریکہ کا اثر قبول نہیں کر رہے۔ یہ وہ تناظر ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب فرما رہے تھے۔ انہوں نے اگرچہ بہت سارے مسائل پر گفتگو کی جس میں مغربی ممالک کا امیگریشن کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا، ماحولیات کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ خود اقوام متحدہ کا معاملہ ہے جس سے وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ شکار ہوئے، انا میں گھدے ہوئے اور بے پناہ تکبر کے شکار ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے
لیے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ جب وہ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ایلیویٹر خراب ہو گیا، انہیں سیڑھیاں چڑھنی پڑی، اور جب وہ خطاب کرنے لگے تو ٹیلی پرومپٹر خراب ہو گیا، انہیں خطاب فی البدیہہ کرنا پڑا، بعد میں ٹیلی پرومپٹر ٹھیک بھی ہو گیا۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے مسائل کے شکار ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، جو انا کے بے پناہ شکار ہے، جو تکبر میں گھدے ہوئے ہیں اور جو ویسے ہی اقوام متحدہ کو انڈرمائن کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا۔ اگرچہ کچھ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کا سایہ سمٹ رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو عزائم رکھتے ہیں ان عزائم کے حوالے سے اقوام متحدہ کا وجود کفایت نہیں کرتا۔ مغربی دنیا کے جو ذرائع ابلاغ ہے وہ اقوام متحدہ کے وجود اور اقوام متحدہ کے نابود ہوتے ہوئے کردار کے حوالے سے کافی زیادہ بحثیں شروع ہو چکی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جسے ہم بعد میں زیر بحث لائیں گے، مگر یہ عالمی سطح پر جو اس وقت تنازعات زیر گردش ہے اور جن تنازعات کی شکار اس وقت دنیا ہے، اس میں اگر آپ اقوام متحدہ کے کردار کو دیکھیں تو وہ صرف بیانات دینے والی ایک باڈی بن چکی ہے اور عملاً اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا بھی اشارہ کیا اور کہا کہ وہ 7 جنگیں ختم کرا چکے ہیں۔ جنگیں ختم کرانے کا شوق ڈونلڈ ٹرمپ کو بے پناہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اگر جنگیں دنیا میں ختم ہو گئی تو وہ جنگیں شروع کرا کے جنگیں ختم کرائیں گے۔ چنانچہ وہ اس گنتی کو بڑھاتے رہتے ہیں، کبھی کچھ جنگیں بتاتے ہیں، کبھی کوئی جنگیں بتاتے ہیں۔ کچھ ممالک تو ان کے کردار کو تسلیم بھی نہیں کرتے جیسا کہ بھارت ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ 7 جنگیں ختم کرا چکے ہیں، اور خاص طور پر یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے اقوام متحدہ کا ذکر کیا جن کا عالمی تنازعات میں کردار سمٹ رہا ہے، سمٹ چکا ہے، ختم ہو رہا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ خاص طور پر جو بیانیہ ہے وہ مغربی ممالک میں زیر بحث ہے، مگر ہم ان چیزوں کو اپنا موضوع نہیں بناتے۔ آج میں بلٹ پوائنٹس میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب میں جو 3 نکات امت مسلمہ کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے اہم تھے، اگرچہ اس کا ایک زاویہ امریکہ کی اپنے ملک کے اندر جو مختلف قسم کی لابیز ہیں اور جو مختلف حلقوں کی کشاکش ہے اس میں بھی انتہائی اہم ہے، مگر عالم اسلام کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ وہ یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنے بڑے فورم پر پہلی مرتبہ کافی عرصے کے بعد اسلام پر گفتگو کی، اور جو لندن کے میئر ہیں صادق خان صاحب، جن کے خلاف انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے ساتھ بھی ایک پریس کانفرنس میں گفتگو کی تھی جب وہ برطانیہ کے دورے پر تھے، اور انہیں ایک برا میئر کہا تھا۔ آج جب وہ اقوام متحدہ کے منچ پر خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے اس موقع پر بھی میئر لندن کو یاد کیا اور انتہائی متعفن انداز سے غلیظ طور پر انہوں نے میئر لندن پر یہ الزام لگایا کہ وہ لندن میں شریعت لاء نافذ کر رہے ہیں۔ اگرچہ ایک عام مسلمان کے لیے تو خوشی کی بات ہے، لیکن عالم اسلام کے حکمران اس بات کا برا بہت مناتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ بات کہہ رہے تھے تو اس کا ایک خاص تناظر مغربی دنیا کا ہے۔ مغربی دنیا جو اسلام کے سایوں سے بھی ڈرتی ہے اور جو اسلام کے حوالے سے ہمیشہ متحد ہوتی رہی ہے، اور اس دنیا میں جو نیو ورلڈ آرڈر کا ایک شوشہ کھڑا ہوا تھا، ایک غوغا آرائی ہوئی تھی، اس میں بھی بش سینئر نے، یعنی جو افغانستان کی جنگ شروع کرنے والے بش جونیئر ہیں، ان کے والد جنہوں نے مشرق وسطیٰ میں پہلی خلیجی جنگ عراق کے خلاف شروع کی تھی، وہ بھی نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے سب سے زیادہ جس پر زور دیتے تھے وہ عالم اسلام کے حوالے سے دیتے تھے۔ ہنری کسنجر اس حوالے سے کافی ذکر کرتے رہے ہیں، اور عالم اسلام کو سب سے بڑے خطرے کے طور پر وہ سوویت یونین، جب ابھی وہ آجہانی نہ ہوا تھا، ابھی جب سوویت یونین کا انہدام نہیں ہوا تھا، تو وہ 2 بڑی طاقتیں بھی آپس میں جب ایک نقطے پر متفق ہونا چاہتی تھی تو ذکر جو کیا جاتا تھا وہ اسلام دشمنی کا کیا جاتا تھا۔ تو آج عالمی منچ پر ایک طرح سے اسلام کے نیریٹو کو مغربی دنیا کو ڈرانے کے لیے اور مخصوص مقاصد کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔ یہ ایک اچنبھے والی بات ہے، یہ ایک حیران کن بات ہے، اور یہ جائزہ طلب بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ
مغربی دنیا کو اس کے ذریعے کیا پیغام دے رہے تھے اور مسلم دنیا کو اس کے ذریعے کیا پیغام دے رہے تھے۔ یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے جو ہم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان سے سنا۔ یہ نقطہ اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ جب وہ فلسطین کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، جب وہ اسرائیل کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، تو کم و بیش وہ وہی لب و لہجہ اختیار کر لیتے ہیں جو نتن یاہو کا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حماس کو انعام دیا جائے، اور یہ تو وہ جملہ ہے جو نتن یاہو پچھلے کئی مہینوں سے متواتر دہرا رہا ہے۔ اس کے الفاظ تک ڈونلڈ ٹرمپ نے تبدیل نہیں کیے، جوں کہ توں یہ لفظ انہوں نے اپنی تقریر میں اوڑھ لیے، اختیار کر لیے اور اپنے کنجے لب سے اس کو رواں ہونے دیا۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ ایک طرف وہ اسرائیل کا وہ موقف جو فلسطین کے حوالے سے ہے، جوں کا توں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دہرا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ اسلام کا ذکر ایک خطرے کے طور پر، شریعت لاء کا ذکر ایک خطرے کے طور پر بیان کر رہے تھے۔ اگرچہ انہوں نے بہت چھوٹا علاقہ یعنی لندن کے میئر کا اس میں حوالہ بنایا، مگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب شریعت لاء کی بات ہوتی ہے تو پرانے سارے وہ زخم زندہ ہو جاتے ہیں جو اس خاص تناظر میں مغربی دنیا نے مسلم دنیا پر چڑکے لگانے کی صورت میں ماضی میں اختیار کی ہے۔ تو وہ سارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دو پہلو انتہائی اہم تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب میں تھے، مگر جب آپ ان دونوں پہلوؤں کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور نقطہ زیر بحث لاتے ہیں یا اس پر غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک خاص ذہنی تناظر کے ساتھ امریکہ کے اندر بھی ایک خاص اہداف کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عیسائیت دنیا کا ایک مظلوم ترین مذہب ہے۔ جب وہ عیسائیت کا ذکر کر رہے تھے، جو عام طور پر امریکی صدر اتنے بڑے منچ پر مذہبی کینچلی تو نہیں اختیار کیا کرتے اور مذہبی لبادہ اوڑھ کر بات نہیں کرتے، جہاں وہ ایک طرف شریعت لاء سے ڈرا رہے تھے، وہاں عیسائیت کو ایک مظلوم مذہب کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ یوں مبصرین کا خیال ہے، تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ وہ امریکہ کے اندر جو قدامت پسند طبقہ ہے، جو ان کا حامی ہے اور شدید حامی ہے، ان کی ایک طرح سے تسلی اور تشفی کرا رہے تھے۔ اس طرح اگر آپ غور کریں تو عیسائیت کی مظلومیت کا رونا رونے والے امریکی صدر انتہائی تکبر اور گھناؤنے انداز سے شریعت لاء کی بحالی کے حوالے سے میئر لندن کو یاد کر رہے تھے، اور فلسطین کو تسلیم کیے جانے کا معاملہ ایک طرح سے حماس کے انعام کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب میں اس لیے اہم ہے کہ اس سے ایک مخصوص ذہنیت ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے فوراً بعد دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ مسلم دنیا کے 8 بڑے ملکوں کے ساتھ ایک نشست آرائی کرتے ہیں۔ یہ نقطہ اس گفتگو کا آپ آخری نقطہ سمجھیے۔ ان 8 ممالک میں ترکیہ شامل ہے، قطر شامل ہے، پاکستان شامل ہے اور سعودی عرب شامل ہے اور دیگر ممالک ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ عالم اسلام کے ان اہم ترین ممالک سے گفتگو کرتے ہوئے اشارہ یہ دیتے ہیں کہ ہم فلسطین کے مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں۔ فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کا جو اشارہ ہے وہ کوئی فلسطین کے حق میں نہیں ہے۔ ایسا صدر جو ابھی چند گھنٹے پہلے یا چند منٹ پہلے ایک ایسا خطاب کر چکا ہو جو فلسطین کے خلاف ہو اور اسرائیل کے حوالے سے نیتن یاہو کا موقف اوڑھ کر گفتگو کر رہا ہو، وہ اچانک فلسطین کے مسئلے کے حل کی بات عالم اسلام کے ان ممالک کے ساتھ بیٹھ کر رہا ہے، تو کیا وہ واقعی فلسطین کے مسئلے کا حل چاہتا ہے؟ اگر آپ اسی دوران امریکہ کی طرف سے آنے والے اشاروں کو دیکھیں تو یہ کہا گیا کہ ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے ایک پیش رفت ہو رہی ہے۔ ابراہیم اکارڈ آپ جانتے ہی ہیں، اسرائیل کو عالم اسلام کی طرف سے تسلیم کرانے کی ایک مکروہ مہم کا نام ہے، ایک خباثت آمیز مہم کا نام ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پچھلے دور حکومت سے کوشاں ہے۔ ان کے ہی دور حکومت میں، پچھلے دور حکومت میں ابراہیم اکارڈ ہوا تھا اور سعودی عرب کی تک آ کر یہ بات رک گئی تھی۔ سعودی عرب کچھ خاص قسم کی پیش رفتوں کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہا تھا۔ بیچ میں مکہ میں سخن گسترانہ بات کی طرح فلسطین کے ساتھ حماس کی جنگ آ پڑی اور اس دوران قطر میں اسرائیل حملہ کرنے کی ایک غلطی بھی کر بیٹھا ہے۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں جس تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ
फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने का मामला या फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने के मामले को इब्राहीम अकॉर्ड को मानने से मशरूत देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये मामला अगर कर भी लिया जाए तो अगले दिनों में, अगले महीनों में, अगले सालों में जो पेशरफ्त आलम इस्लाम की तरफ से हो वो इसराइल को तस्लीम किए जाने की हो। ये वो मंजरनामा है जो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िताब के बाद बनता है। डोनाल्ड ट्रंप के ख़िताब के और भी बहुत से पहलू हैं, मगर ये पहलू मुझे एक मुसलमान के तौर पर बहुत ज़्यादा अहम नहीं लगते। वो तरक्की के एक मॉडल बनते हुए जहाँ दुनिया भर में एक ख़ास तरह के माहौल को पैदा करना चाहते हैं और जो एक मखसूस किस्म का मिजाज उनका क्लाइमेट चेंज के हवाले से, इमिग्रेशन के मसले पर और यूरोप के हवाले से है, वो हुआ करे। आलम इस्लाम के हवाले से वो जो मौक़िफ़ रखते हैं वो मौक़िफ़ और उसका घिनौनापन हमारे पेश नज़र रहना चाहिए। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।